جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے پرانی آیاتوں کو لے کر وضاح و نصیحت کیا، تو جیسے کہ آپ نے طالب علم کو لے کر بھی علم کو لے کر کہا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، یعنی کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو یعنی کہ جو میں ہم جیسے طالبات ہیں تو طالب علم اپنی کاپیوں میں جو قرآنی آیاتیں لکھتے ہیں، اور اس کے لیے کیا شرط ہے؟ مطلب ہم لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، قرآنی آیات لکھنے کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں کہ کس شکل میں لکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ صرف رسم عثمانی، یعنی قرآن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس انداز میں لکھا گیا صرف اسی انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو بھی طریقہ جس زمانے میں ہو لکھنے کا اور صحیح طریقہ ہو جس سے بات سمجھ میں آتے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے لوگوں نے کہا کہ رسم عثمانی میں لکھنا ضروری ہے، ہاں بچوں کے لیے کسی بھی طریقے سے جس سے وہ چیز کو سمجھ سکیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو صحیح بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن آیات اگر قرآن کے اندر ہو، مصحف ہو، تو صرف رسم عثمانی میں لکھنا چاہیے۔ اگر تعلیم کے لیے ہو تو جس سے سمجھنا آسان ہو اسی انداز میں لکھے۔ اور رسم عثمانی جو ہے اس کے اسباب ہے، وہ بہت بڑا علم الگ مسئلہ ہے کہ اس کے رسم ایسے کیوں لکھا گیا، اس طرح کی تحریر کیوں اختیار کی، طرز تحریر، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تعلیم کے لیے ہے اور اس شرط اس طریقے پر ہے کہ کوئی بھی حرام طریقہ نہیں، جیسے کتابوں کاپی میں دیکھتے ہیں بچے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے دھیان نہیں دیتے ہیں، اور ڈیکوریشن کے انداز میں، زیب و زینت کے انداز میں کوئی مینارہ بنا دیتا ہے قرآن آیت کا، کوئی کچھ بنا دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ قرآن زیب و زینت کے لیے، زینت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اس لیے کہ آدمی اس کو سیکھے، پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے، دل میں اس کو جگہ دے، اس کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی حرام طریقہ نہیں ہے اور نہ کوئی ممنوع چیز اس پر مرتب ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے لیے، تو چیز درست ہے انشاءاللہ باذن اللہ، واللہ اعلم بالصواب۔